آپ یہ بات رکھ رہے ہیں، وہ تو آج کل شکوہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ والے آج میرے ساتھ نہیں کھڑے. معاہدہ کیا میاں نواز شریف نے اور 3 ممالک کی گارنٹی پہ وہ واپس اس کو دے دیا تھا سعودی عرب کو. جہاں تک ہے پریزیڈنٹ پرویز مشرف محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات، وہ خود تشریف لے گئی تھی، انہیں نشانہ بجایا جا رہا تھا اور اس طریقہ کار سے پہلے میاں صاحب نے جو اس کے ساتھ حشر کیا اور مقدمات بنائے، پھر اس طریقہ کار سے جب ٹیک اوور کیا جنرل پرویز مشرف نے ایز چیف ایگزیکٹو آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو وہ باہر چلے. وہ جائز کیا. اس کے بعد اچھا یہ بتائیں کب آ رہے ہیں مشرف صاحب، کب آ رہے ہیں؟ ابھی یہ پارٹی ہماری 8 کو انشاءاللہ مئی کو رجسٹر ہو جائے گی، اس کے لیے وہ پریس کانفرنس کریں گے، اس کے بعد 1-2 ماہ لگیں گے، وہ آ جائیں گے. آ کے کیا ان کو آ کے کیا، پارٹی جب بن رہی ہے آل پاکستان مسلم لیگ تو اس کو لیڈ کس نے کرنا ہے؟ وہ چیئرمین ہوگا. چیئرمین ہوں گے بالکل، اور آپ ورکر ہوں گے پرویز مشرف. میں اس کے ساتھ ورکر ہوں. باقی کون ہو گئے؟ بہت سارے لوگ ہیں. مثلاً کیا لسٹ ہے، اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ امبیرس ہو جائیں گے. مثلاً بہت سارے لوگ جو آپ مسلم لیگ کاف کہتے، حالانکہ پی ایم ایل این کے 2 سٹنگ ایم پی اے بھی بات ہے، یعنی چودھری شجاعت بھی ہوں گے اس میں، ابو دھابی نہیں، میں یہ نہیں چودھری پرویز الہی ہوں گے اس میں، وہ ہوں یا نہ ہوں، سلیم سیف اللہ ہوں گے ان میں، میں وہ بھی نہیں، ہمایوں اختر ہوں گے اس میں، نہیں آپ وہ بات وہ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. کون ہوگا پھر؟ میرے بات بہت سارے، اب 52 آدمی گئے تھے، کئی برادری کے 2 بھائی وہاں پہ تھے. فیصل صالح نہیں، بیرسٹر صاحب ہوں گے، بیرسٹر صاحب ہوں گے اور آپ ہوں گے، 2 بندے ہوں گے. نہیں، آپ بات سمجھیں، آپ کو علم ہے کہ یہ بہت سارے سٹنگ ایم این اے اور دوسرے لوگ گئے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ اور اس طریقہ سے بالکل اس کا مطلب آئیں گے. آپ شیر علی صاحب کو شامل کریں. آپ شیر علی صاحب، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز مشرف صاحب بھاگ گئے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے، ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور آ کے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے. آپ لوگوں کی سیاست کہاں چلی جائے گی؟ آپ شیر علی صاحب. ڈاکٹر صاحب بات کر سکتا ہوں؟ بالکل، میں جو مرضی ہے. بہتری اسی میں بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب جس طرح یہ گنگنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پرویز مشرف کے لیے مرتے جا رہے ہیں، ان پر ویسے ہی نواب اکبر بگٹی کے قتل کی FIR بھی موجود ہے، اور بھی اب یہ نیا ایک پنڈورا باکس کھلا ہے کہ یہ بار بار امورتیں الزام ٹھہرا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو. پنجاب گورنمنٹ اس وقت پرویز مشرف ہی کی تھی، اس کے بنائے ہوئے لوگوں کی تھی، ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس وقت پرویز مشرف تھا. بی بی شہید نے ایک خط بھی لکھا تھا، اس میں انہوں نے اپنے سارے بتائے تھے کہ مجھے کن کن لوگوں سے جان کا خطرہ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی پارٹی بہتر بتا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی اس کیبنٹ کا حصہ تھے. کیبنٹ میں پھر وہ سازش ہی ہوگی نا کہ کس کس کو کیسے مارنا ہے. تو یہ بات اب یہ بڑا سن لینا ڈاکٹر صاحب پلیز. یہ کہتے تھے یہ چوہدری صاحب کہتے جی بیٹھا روزانہ ہی وہ سٹیٹمنٹ دیتا تھا پرویز مشرف کی، جی میاں نواز شریف صاحب کو نہیں آنے دیا جائے گا، بی بی کو نہیں آنے دیا جائے گا. اب وہ کدھر ہے؟ اب پولیٹیکل اسائلم میں ڈھونڈتا پھرتا ہے اور کروڑوں اس کی سیکیورٹی پر لگ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ایجنٹ تھا. اور وہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں چوہدری صاحب، وہ پاکستان انشاءاللہ آئے گا نہیں. اس کو ہم انٹرپول کے ذریعے پاکستان لائیں گے اور اس کو کیسے کردار تک پہنچائیں گے. وہ آئین شکن تھا. بیرسٹر صاحب صاحب کے وہ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، وہ پرویز مشرف صاحب کے ترجمان ہیں. میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب قاتل ہیں بی بی کے اور ان کے خلاف FIR لانچ کی جائے گی، ان کو یہاں پاکستان لایا جائے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب قاتل ہیں؟ میرے خیال میں پرویز مشرف صاحب کو قتل کے حوالے سے قتل کی ذمہ داری کرنے تو ذکر کہیں بھی نہیں آیا. اگر آپ نے وہ رپورٹ پڑھی ہو تو اس میں بھی کہیں پرویز مشرف پر قتل کا الزام تو کہیں نہیں ہے. اس لیے ان کو قتل کے جرم میں گرفتار کرنا یا پاکستان لانا، پہلے تو اس کی کوئی لیگل بیسس نہیں ہے، کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے. اور دوسری بات فیصل رضا عابدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں پرویز مشرف صاحب کو کہ ان کے دور میں وہ قتل ہوئی محترمہ، اور ہم ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. FIR بھی کٹوائیں گے، ان کو پاکستان بھی لائیں گے، ٹرائل بھی کریں گے ان کا. فیصل رضا عابدی صاحب اگر صرف اس بنا پہ پرویز مشرف کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ان کے دور میں وہ شہید ہوئی، تو پھر فیصل رضا عابدی صاحب یقیناً بے نظیر بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب کو بھی ذمہ دار سمجھیں گے مرتضی بھٹو کے قتل کا، کیونکہ وہ ان کے دور میں ہی قتل ہوئے اور ان کی بیوی، بچے اور ان کے تمام رشتہ دار آج بھی انہی لوگوں پر الزام لگاتے ہیں. تو اگر یہ لاجک ہے تو پھر تو یہ لاجک ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصل صاحب ایک انتہائی ہوشیار اور سمجھدار سینیٹر ہیں
وہ کبھی بھی ایسی بات جو ہے نا دل سے نہیں کہہ رہے. وہ سیاسی ظاہر ہے اب ان کو اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کا اظہار تو کرنا ہے, تو ایسی بات تو کریں گے. اوکے فیصل رضا آپ جی صاحب کو لینا تھے مجھے. میں عرض کروں کہ مرتضی بھٹو شہید کی جو کیس تھے وہ ہمارے مخالف حکومتوں کے دور میں چلتے رہے اور چل کے ختم ہوئے. اگر ان پہ کیس آتا ہے اور چلتا ہے اور ختم ہوتا ہے اور وہ بری ذمہ ہوتے ہیں تو ہم نے کہیں انتقام نہیں کیا. دیکھیں کروڑوں جیالوں کو اگر چھوٹ دے دی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کرۂ ارض پہ ان کے چتھڑے اڑا دیں جائے. کن کے چتھڑے؟ جو بھی اس میں ملوث تھے, جو بھی وہ سمجھتے ہیں. لیکن ہم نے قطعاً انتقام کی طرف جانے کے بجائے قانون کا سہارا لیا. ایک بات پوچھنی ہے میں نے آپ سے, ابھی جب وہ صدارت سے ہٹے تو باوقار طریقے سے 3 مہینے وہ اس ملک میں گھومتے رہے. ہماری حکومت نے ان کو پورا پروٹوکول اور سیکیورٹی فراہم کی. کن کو؟ پرویز مشرف کو. ٹھیک ہے, سیکیورٹی دی ہم نے, اسی سیکیورٹی میں گھومتے رہے نا. کراچی بھی جاتے رہے, ملتان بھی جاتے رہے, لاہور بھی آئے اور پنڈی بھی آئے. ایک سابق صدر کی حیثیت سے ہم نے دی کیونکہ ہم انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے. تاوقع یہ رپورٹ نہیں آ جاتی. اگر ہم وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتے تو سیف صاحب ذرا بتائیں 2 دن گھوم سکتے تھے وہ پاکستان کے اندر؟ 18 کروڑ عوام میں 17 کروڑ 99,99,900 عوام ان کو قطعاً پسند نہیں کرتی پرویز مشرف. تو اب جنہوں نے جو بھی ان کے اوپر ایکسٹریمسٹ حملہ کرنا چاہتے تھے ان کے لیے بہت آسان تھا, وہ ٹارگٹ کر کے وہ مار دیتے. لیکن ہم نے حفاظت کی تو کم سے کم یہ اتنا تو مانے آج کہ انہوں نے بی بی کی حفاظت نہیں کی جو ان کو کرنا چاہیے تھا, جو ان کا فرض تھا, جس کے لیے حکومت میں موجود تھے. ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تھی, ان کو تمام وہ فیسلٹیز دینی چاہیے تھی, ان کو جیمرز دینے چاہیے تھے. اچھا مجھے بیرسٹر صاحب کو شامل. بیرسٹر صاحب ایک تو اپنا ٹیلی ویژن بند کر دیں, ذرا ان کی آواز بند کریں. جاوید 82 لاکھ ووٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کافی لیے دوسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے. اس کے بعد پارٹیاں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے بیرسٹر صاحب کو شامل جواب تو آپ آج یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں پی ایم ایل کیو کے قائد جو ہیں پرویز مشرف ہیں. دیں اسٹیٹمنٹ. نہ تھے تو پھر اس کو ووٹ تھوڑی ملے, آپ کو ملے, قائد اعظم کی مسلم لیگ کو ملے بقول آپ کے. وہ اسی کے ساتھ میں تو پرویز مشرف کی بات کر رہا ہوں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ کہیں کہ وہ قائد کاف لیگ کا, آپ کہیں وہ قائد پارٹی اسی کی بنی ہوئی ہے یہ پاکستان مسلم لیگ. پھر آج آل پاکستان مسلم لیگ کا اس لیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ پاکستان. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا, بیرسٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. یہ بتائیے گا پرویز مشرف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں آئیں گے جی, آئیں گے. کب آئیں گے وہ میں ان سے پوچھ کے آپ کو تاریخ بتا دوں گا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان قریب آ رہے ہیں اور وہاں پہ پارٹی رجسٹر کروا رہے ہیں وہ پاکستان میں. آپ کو نہیں پتا آپ ترجمہ یہ کروا رہے ہیں؟ پارٹی تو رجسٹر میں ہی کروا رہا ہوں, مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. لیکن میرے خیال میں پرویز مشرف کا آنا یا نہ آنا ایک ضمنی بحث ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ عابدی صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رپورٹ ایک بار پھر پڑھ لی جائے. پرویز مشرف کا تو کہیں ذکر نہیں ہے, لیکن ایک چیز میں عابدی صاحب کے وساطت سے پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی تھی کہ بیت اللہ مسعود جو ہے وہ بی بی کا قاتل ہے, اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کے قاتلوں کو جانتا ہوں. اور رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں تو رپورٹ میں 2 مین چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب اور بابر اعوان صاحب جو پیچھے مرسیڈیز گاڑی میں تھے اس پر الزام آتا ہے. رپورٹ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اس کا غائب ہو جانا, موقع سے ہٹ جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ دس از ان ایکسکیوزیبل. اور ایک اور پوائنٹ آخری یہ ہے کہ جہاں تک رپورٹ کا اگر خلاصہ دیکھے تو اس میں صرف ایک ہی ادارے کو باعث تنقید بنایا گیا ہے, بلکہ الزام کا وہ ان پر لگایا گیا, اور وہ ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں, خصوصی طور پر ISI. میں سمجھتا ہوں پوری رپورٹ ایک ڈرامہ ہے, صرف اور صرف ISI کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے. نہ پرویز مشرف پر الزام ہے, نہ کسی اور پر الزام ہے. سوالیہ نشانات البتہ اٹھتے ہیں عابدی صاحب کے سیاسی جو ان کے کولیگز ہیں, رحمان ملک صاحب, بابر اعوان صاحب اور وہ لوگ جو سیکیورٹی کے انچارج تھے. اس سے زیادہ چودھری صاحب اور کوئی اس میں نہیں ہے, اور میرے خیال میں اس میں سے نکلے گا کچھ بھی نہیں. صرف چند مہینوں کے لیے شاید عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک سیاسی ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ یقیناً ہوگا, اور میڈیا بھی اس پہ بات کرتی رہے گی, اور پیپلز پارٹی کے جو پرابلمز ہیں ان سے عوام کی توجہ. اچھا بیرسٹر صاحب, کیونکہ میں نے وقفے پہ جانا ہے, وقفے بعد بیرسٹر صاحب جو آپ نے سارے سوال اٹھائے ہیں میں فیصل رضا عابدی صاحب کے پاس بھی کے سامنے بھی رکھوں گا, اور اس کے بعد عابد شیر علی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے, جبکہ آپ اور ڈاکٹر صاحب دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور آ کر یہاں پہ ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.